خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام و سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کرتا ہے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ تو قربانی کرنا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بڑا ہی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹا مانگا، بڑھاپا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں رات کے پچھلے پیر میں کہ اللہ مجھے اولاد کی دولت سے سرفراز فرما۔ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اولاد نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام رکھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پچھلا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ کس طرح ساری زندگی آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر گزری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں گزری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی، اور جتنا جو کوئی دین کے اندر سخت ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی آزمائش میں سخت فرماتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، وابشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ فرمایا اجر عظیم ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آزمائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آؤ، ویران وادی میں چھوڑ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا حکم سن کر آپ نے اپنی زوجہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے۔ ایسی وادی کے اندر اللہ کی آزمائش تھی جہاں نہ پانی تھا نہ درخت تھا، وہاں چھوڑ کر آپ چلے آئے۔ یہ قرآن میں بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اللہ کے نبی ہیں اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، آپ کا قربان ہونا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں چھوڑا تو پانی کے لیے تڑپے، اور جو حضرت حاجرہ دوڑی ان پہاڑیوں کو اللہ نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں قرار دیا۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس ملاقات کے لیے آئے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ حد بلوغت میں تھے، آپ کی کم و بیش 13 سال جو ہے وہ عمر تھی۔ تو آپ ملنے کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائش ہوئی، حکم ہوا خواب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو
میری راہ میں قربان کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات ذہن نشین کریں کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ بمنزل وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو وسوسے نہیں دلا سکتا۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمارے جو کچھ دن اور رات سوچتے ہیں اس کا عکس ہوتا ہے، یا حضور نے فرمایا کہ یہ نبوت کا 26واں حصہ ہوتے ہیں، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ برکات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ بیٹے کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے کہ میں نے دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوست حضرت ابراہیم کو یہ اللہ نے لقب بھی دیا تھا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، گوڑا دوست۔ تو آپ نے کہا کہ دوست کی دعوت پر جانا ہے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اچھے سے کپڑے پہناتی ہیں، سر میں کنگھی کرتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جب چلنے لگے، جب شیطان نے یہ منظر دیکھا نا کہ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ قربانی کر دی تو قیامت تک مسلمان کرتے رہیں گے، تو اس کے تن بن بدن میں آگ لگ گئی کہ کس طرح ان کو روکا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور طریقے تھوڑے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ایک خواب کی حقیقت میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام روایت میں آتا ہے کہ پتھر اٹھایا اور اس کو مارا اور کہا یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ پتہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ابو جن کے ساتھ دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بچپنا ہے، پھر پتھر اٹھا کے مارا، کہا یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جان اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہو تو میں قربان کر دوں۔ پھر حضرت روایت میں آتا ہے کہ شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے۔ سب دوست جانتے ہیں ماں کی ممتا بڑی نازک ہوتی ہے، اس نے حملہ کیا اور آ کر کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ دوست کی دعوت پر لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کچھ عقل پر ہاتھ مارو، ایک باپ جو بیٹا بڑھاپے کی عمر میں ملا، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ نافرمان بیٹا بھی ہو تو ماں باپ ایسے نہیں کرتے، لیکن یہ تو وہ تھے کہ جن کے میدانی پر نبوت کا تاج تھا۔ تو شیطان کہنے لگا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا یہ ایک بیٹا ہے، اگر اللہ مجھے 1000 بیٹوں بھی دے دے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ شیطان ناکام ہوا۔ برکت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام چلے اپنے بیٹے کے ساتھ، باپ اور بیٹا چلتے جا رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ فلما بلغ السعی، بلاغت کی عمر میں پہنچے، فقال یا بنیا، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں قال یا بنیا، ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، اب بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ان جملوں کو نوٹ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ جواب دیا یا ابت افعل
قرآن علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں باپ بیٹے کا کتنا پیار ہے. باپ کہہ رہا ہے کہ ہے میرے بیٹے، کتنا اس کے اندر پیار جھلکتا ہے. اور بیٹا کہتا ہے یا ابا تفعل، اے میرے ابا جان، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، آپ کو جو بھی حکم ہوا ہے، یا ابا تفعل ما تؤمر، جو بھی امر ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. ایسے سعادت مند بیٹے پر اللہ کی رحمتیں ہوں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رسی لیتے ہیں، چھری ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اپنے بیٹے کو لے کے چلتے ہیں. اور چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا. ایک بیٹا ہے اور ایک باپ ہے. بے باپ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس کو اسماعیل نے آداب فرزندگی. ایسا سعادت مند بیٹا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم تھا، ہاتھوں کو باندھا، اپنی آنکھوں پر پٹی ڈالی. جب ذبح کرنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابا جان رک جائیے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹا تو نے کہا تھا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی، اے میرے ابا جان آپ کو جو بھی حکم ہوا ہے کر گزریے، لیکن کیوں کہتے ہو کہ رک جا. تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میرے ابا جان میری رسیوں کو کھول دیجئے. کل کا یہ مورخ لکھے گا کہ حضرت ابراہیم جو باپ تھا وہ ذبح کرنے کے لیے راضی تھا لیکن بیٹا راضی نہیں تھا، اسی لیے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیے گئے. آپ میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن پر جب چھری رکھی تو آپ نے زور لگایا تو چھری نے ایک بال تک نہ کاٹا. تو آپ نے چھری سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی. تو چھری کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویائی عطا فرمائی کہ کہا کہ خلیل ایک بار کہتا ہے کاٹ، لیکن رب جلیل کہتا ہے کہ خبردار حضرت اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا چھری کے درمیان مکالمہ ہوا کہ کہا کہ چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے. تو چھری کو اللہ نے قوت گویائی دی کہ اے ابراہیم آگ کا کام بھی جلانا تھا. آپ جب آگ میں گئے تو اللہ نے فرمایا کونی بردن و سلام علی ابراہیم، آگ آپ پر ٹھنڈی ہوگی. میں بھی اسی رب کو مانتی ہوں، مجھے بھی اس رب نے پیدا کیا گیا ہے کہ جس نے آگ کو پیدا کیا اور آپ پر گلو گلزار ہو گئی، تو میں کیسے کاٹوں. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار پڑھا اور چھری کی نوک حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر رکھ کر فل زور لگا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین دمبا لے کر حاضر ہو گئے اور جب چھری چل گئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول فرما لیا. آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں سیدنا اسماعیل سامنے کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور آپ نے جب دیکھا تو آپ کی زبان سے یہ دو ساختہ نکل گیا اللہ اکبر. تو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت جبرائیل امین نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تسبیح، یہ تربیت بن گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم تو نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش آئی تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو قبول فرمایا. آج 40 لاکھ
حجاج اکرام جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، اور دنیا کے جس خطے میں جائیں، ہمارے ملک پاکستان میں جائیں، کتنے لوگ خوش دلی سے قربانی کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور قربانی کا جو شخص قربانی کرتا ہے، یہ جو جانور ہوگا اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس بندے کو پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جانور ذبح ہونے سے وقت جب اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانی کرتا ہے اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے دوست احباب قربانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی قربانی کو قبول اور منظور فرمائے۔ اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ جب علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو اس کو چاہیے کہ جب ذوالحجہ الحرام کا چاند نظر آ جائے اپنے بال نہ کاٹے بلکہ پہلے ہی تراش لے، اپنے ناخن نہ تراشے۔ اور یہ جو ہے کل ہفتہ ہے، ہفتے کی جو رات گزرے گی اور جو دن اتوار کا نکلے گا وہ یکم ذوالحجہ الحرام کا دن ہوگا۔ جس شخص نے آپ میں سے کئی ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنے نام کی قربانی پاکستان میں کرنی ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بال نہ کٹوائے، آج ہی کٹوا لے یا کل کٹوا لے، کل کا دن بھی ہے۔ اور جو ہے جس نے قربانی کرنی ہو یہ سنت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔